ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے پچھلے جمعے عنوان شروع کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں. اپنے محسن کو یاد رکھنا اور خاص کر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کے ذریعے یاد رکھنا، ان کی سیرت پر عمل کرنا، ان کے دین پر چلنا، یہ ہم پر لازم اور فرض ہے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سے حقوق ہیں. مختصراً میں نے عرض کیا تھا 3 قسم کے بڑے حقوق ہیں. اگر ہر امتی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 3 حقوق کو پورا کرنے والا بن جائے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. پہلا حق محبت نبوی، عشق رسول. اپنے دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا ضروری ہے. اور دوسرے نمبر پر اطاعت رسول، اتباع نبوی. اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور کامل اطاعت ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے، اور اس کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے. اور تیسرے نمبر پر نصرت دین، حفاظت دین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نصرت کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کی حفاظت کے لیے اپنی کوشش بجا لانا ہر مسلمان پر لازم ہے. یہ 3 بڑے حقوق اگر ہر امتی پورا کر لے وہ کامیاب ہے. پہلے نمبر پر ہم نے محبت نبوی یعنی عشق رسول کے حوالے سے پچھلے جمعے کچھ باتیں، کچھ احادیث عرض کی. اور دوسرے نمبر پر اطاعت رسول. اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر ہم اپنے نبی کی اطاعت نہیں کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری مکمل کامیابی، دنیا اور آخرت کی نجات، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ترقی اس بات میں ہے کہ ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہوں. اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں. اس لیے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اطاعت رسول کا حکم فرمایا. جہاں جہاں پر اللہ نے اطیع اللہ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، ساتھ ہی اطیع الرسول بھی فرمایا، رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت یعنی نبی کی اطاعت کرے گا حقیقی معنوں میں وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ہی اللہ کی اطاعت ملے گی. کوئی اپنے اللہ کی محبت چاہے اور اللہ کی معرفت چاہے، اللہ کا تعلق چاہے، اللہ کی رضا چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لوں، تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کر لوں، اس کے لیے ذریعہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت، آپ کی سنتیں اور آپ کی سیرت ہے. جو اس کے ذریعے سے چلے گا وہ کامیاب ہے. اور جس نے اس ذریعے کو یعنی نبی کی شریعت کو چھوڑ کر چاہا کہ میں اللہ تک چلا جاؤں، اللہ کی معرفت حاصل کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، وہ انسان گمراہ ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ محمد رسول اللہ ہیں، حضور کے طریقے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات، انہی ہی کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ قرار دیا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا. جو نبی کی اطاعت نہیں کرے گا وہ اللہ کی اطاعت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا، یہ ہر مومن پر لازم بلکہ فرض ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر قرآن پاک میں فرمایا اے نبی ان تمام لوگوں کو، اپنے امتیوں کو سمجھا دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو ان کو سمجھا دو فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کے طریقے پر چلیں.
جب آپ کی تعلیمات پر چلیں گے، آپ کی شریعت پر چلیں گے تو ان کو اللہ کی محبت اور معرفت ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا جو اللہ کی محبت حاصل کرے اور نبی کی اتباع کرے گا، نبی کے طریقوں پر چلے گا، اپنا کاروبار، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنائے گا، پھر اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اللہ ان سے محبت فرمائیں گے۔ جو اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا، اللہ کا وعدہ یہ ہے یحببکم اللہ، اللہ کا وہ محبوب بن جائے گا، اللہ اس سے محبت فرمائیں گے، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگلی بات فرمائی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کس کے لیے فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِی، جو اتباع کرے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اطاعت پر چلے گا، اس کے لیے اللہ نے پہلے محبت کا وعدہ فرمایا کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کی رضا اسے مل جائے گی، اور دوسرا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہماری کامیابی کا جو ذریعہ ہے اس پر ہم چلیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو من و عن مانا، تو اللہ نے انہیں کامیاب فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی جنتی ہونے کی سند عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا کہ یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، کن سے؟ صحابہ اکرام سے، خود اللہ فرما رہے میں ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ حقیقتاً یہ صحابہ اکرام آپ کی مکمل اتباع کرنے والے تھے، آپ کی سچی اطاعت کرنے والے تھے، اس لیے صحابہ اکرام کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے، حالانکہ ان کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے، اتنے وسائل نہیں تھے جو آج اس جدید دور میں ہمیں میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود، اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو غالب رکھا، فاتح بنایا، بڑی بڑی طاقتوں پر غلبہ عطا فرمایا، اللہ نے نہ ہونے کے باوجود، اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں سکون کی دولت عطا فرمائی، ہر جگہ پر کامیابی ملی، اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ رہی۔ وجہ یہی تھی وہ سچے امتی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والے تھے۔ اور اس دور میں چونکہ حضور علیہ السلام کے طریقے زندگیوں سے نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں فراموش ہو گئی، غیروں کے طریقے آ گئے، اس لیے آج کا مسلمان بیچارہ مغلوب نظر آتا ہے، انفرادی طور پر بھی مسلمان مغلوب، اجتماعی طور پر بھی مسلمان مغلوب ہے، اور زندگی میں وہ خیر و برکت نظر نہیں آ رہی، زندگی میں وہ سکون میسر نہیں آ رہا۔ کیا وجہ ہے؟ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے نبی کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن عملاً چونکہ زندگی میں حضور کی سنتیں زندہ نہیں ہیں، عملی طور پر حضور کے طریقے ہماری زندگی میں نہیں ہیں، نام تو لیتے ہیں لیکن تہذیب غیروں کے اختیار کرتے ہیں، طریقے غیروں کے اختیار کرتے ہیں۔ گھر میں خوشی کا موقع، شادی کا موقع آ گیا تو اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے کہ شادی کے مراحل سے تو ہمارے نبی بھی گزرے، صحابہ بھی گزرے، انہوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا، ہم یکسر اسلام کو، تعلیمات کو، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیروں کے طریقوں پر، غیر اسلامی طریقے سے اپنا وہ شادی کا مرحلہ اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں غمی کا موقع آ گیا، اس میں بھی نبی کی تعلیمات موجود ہیں، کاروبار، تجارت، انفرادی اجتماعی زندگی، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، تمام چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں، سنتیں موجود ہیں، لیکن ہم وہ طریقے چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چلتے ہیں، اس لیے ہم ناکام ہیں، اس لیے زندگی میں وہ سکون نہیں ہے، اللہ کی وہ مدد و نصرت وہ نظر نہیں آتی جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اللہ کی مدد تھی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنے نبی کے طریقوں کو زندہ کریں۔ ان کی نظروں میں ایک ایک سنت کی بڑی اہمیت تھی۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا، ایک صحابہ اکرام کا وفد مذاکرات کے لیے کافروں کے دربار میں پہنچا، مذاکرات ہونے تھے، لہٰذا صحابہ اکرام کا وفد گیا ان کے دربار میں، بادشاہوں کا دربار تھا، کافروں کا ملک تھا، اور وہاں پر کھانے کا وقت آیا تو ان کی طرف سے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ کرسیوں پر بیٹھ کر، ٹیبل پر بیٹھ کر ان کے کھانے کی ترتیب تھی، لہٰذا ان کا اپنا ایک طریقہ تھا۔ بہرحال صحابہ اکرام، ان کا وفد وہاں پر پہنچا،
کھانے کا وقت آیا، ایک طرف ان کے لوگ بیٹھ گئے، ایک طرف صحابہ کرام اور مسلمان وہ بیٹھ گئے۔ کھانا تناول کرنے کا وقت آیا، ایک صحابی رسول نے ایک روٹی کا لقمہ توڑا اور ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رزق حلال، وہ رزق جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، اگر وہ صاف کر کے کھانے کے قابل ہو تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ نہیں معلوم کہ برکت کس میں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں بالکل ہی وہ آلودہ ہو گیا، وہ ایک طرف کرے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دسترخوان پر کوئی چیز گر گئی تو ہم اٹھا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ جس ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہیں اگر وہاں پر کوئی چیز لقمہ یا کوئی بھی کھانے کی چیز، تو اس کو یوں ضائع نہ کریں، بلکہ فرمایا کہ اس کو استعمال کر لیا جائے۔ چنانچہ وہاں پر بھی موقع ایسا تھا، وہ لقمہ ان کے ہاتھ سے گرا، وہ صحابی رسول اس لقمے کو اٹھانے لگے کہ حضور کی سنت یہی ہے، رزق ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ایک ساتھی اور موجود تھے مسلمان، وہ کہنے لگے حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے، آپ اس وقت بادشاہ کے دربار میں ہیں اور اگر اتنا کچھ کھانے اور اتنے یہاں پر چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایک لقمہ گر گیا کوئی بات نہیں، آپ اگر اس کو اٹھائیں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے، دل میں کیا سوچیں گے، ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے، آپ ایسا نہ کریں۔ لیکن وہ صحابی رسول نے جواب ارشاد فرمایا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، فرمایا کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں، ان احمقوں کی وجہ سے کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے، کیا خیال کریں گے، کیا باتیں کریں گے، ان احمقوں کی وجہ سے اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لقمہ اٹھایا اور تناول کیا۔ یہ ان کے اندر کا جذبہ اور حضور کی ایک ایک سنت کی یہ اہمیت اور یہ عظمت ان کے دل میں تھی کہ لوگ کچھ بھی کہیں لیکن ہم اپنے نبی کی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ آج بھی میرے بھائیوں ہمیں اسی طرح عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ تو ایک مثال ہے، اسی طرح حضور کی جتنی بھی سنتیں ہیں ہم سنتے رہتے ہیں، علماء اکرام سے سنتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے اس میں سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، کوئی بھی زندگی کا ایسا موڑ یا ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ جہاں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، کہاں کہاں کس انسان نے کیا عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت موجود ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ شاید اس مرحلے پر ہمیں کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے سے لے کر اتارنے تک، کپڑے پہننے سے لے کر اتارنے تک، اور جسم کے تمام اعضاء کے حوالے سے، سر کے بالوں کے حوالے سے، تیل لگانے کے حوالے سے، سرما لگانے کے حوالے سے، ناخن کاٹنے کے حوالے سے، ہر چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا، سنت بتلائی، ہر چیز کے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ بچوں کی پرورش، گھر والوں کے معاملات، کس طرح ہم نے معاشرے میں رہنا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، آپس میں معاملات کس طرح طے کرنے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں ہمارے نبی کا طریقہ موجود نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی نہ ارشاد فرمائی ہو۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی کامیابی اس میں ہے، پہلے نمبر پر اس کے دل میں حضور کی سچی محبت ہو، نمبر 2 اتباع نبوی، حضور کی اطاعت کا سچا جذبہ ہو۔ حضور کے طریقوں کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اسی میں ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور محب بنائے، اور اللہ تعالی حضور کی ایک ایک سنت پر ہمیں چلنے والا بنائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔